وہ یہ دور تھا کہ آج فرائضوں کی بھی پابندی نہیں ہے ہمارے پاس. وہ یہ تھا وہ مستحب کو بھی فرائض کے برابر سمجھا جاتا. وہ بتایا جو حدیث بتائی تھی آپ کو پچھلے جمعے کے روز کہ جب یہ ایسا کرپشن ہوتا ہے, 3 کرپشن کرے جو اس میں یزید نے, سیاسی کرپشن, مالی کرپشن اور اخلاقی کرپشن. سیاسی کرپشن میں نے بتایا آپ کو کہ کیا تھا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے عوام کے اندر اختلاف رائے کا, احتجاج کرنے کا, وروध کرنے کا, وروध پردرشن کرنے کا, کہ شاشک کی کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے تو عوام کو یہ حق ہے کہ ہر بات کے لیے وہ اس کا وروਧ کر سکتی ہے اور وہ جواب دے. یہ حق چھین لیا سب سے پہلے اس نے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد, واقعہ کربلا کے بعد, مدینہ کے لوگوں نے احتجاج کرا کہ نواز رسول کو کیوں شہید کر دیا گیا. مدینہ کے اندر فوج بھیج دی. 700 جلیل و قدر صحابی شہید ہوئے اور یہ تعداد پہنچی تقریباً 10,000 کے قریب. باقی تابعین 10,000 لوگوں کو شہید کیا, اتنے پہ بھی صبر نہیں ہوا. مسجد نبوی کی بے حرمتی کی, روضہ رسول کے آس پاس اپنی فوج کے گھوڑے باندھ دیے علاقے میں. 3 دن تک اذان, نماز اور جماعت معطل کر دی مدینہ. اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے احتجاج کرا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی تو فوج کو مکہ دوڑایا. یہاں روضہ رسول کی بے حرمتی کی, وہ منجنیق کے ذریعے کعبے کو اوپر آگ کے گولے برسا اور کعبے کا غلاف بھی چل گیا, بہت سارا کعبہ. دوسرا اس کا کرپشن تھا, مالی کرپشن. ایک عوام کا پیسہ ہوتا ہے, اپنے خون پسینے سے عوام چندہ دیتی ہے, بیت المال میں پیسہ جمع کیا جاتا ہے, غریبوں کو پہنچایا جاتا ہے. نظام یہ تھا خلافت راشدہ میں, چاہے وہ ابوبکر صدیق ہو, عمر فاروق ہو, عثمان غنی ہو, حضرت علی ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کے دور میں تو دوران خطاب کوئی کھڑا ہو کے یہ بھی پوچھ لیتا تھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے جو کپڑا پہنا ہے ایک چادر میں تو ہمارا لباس نہیں بنا, آپ کا کیسے بن گیا. یعنی کہ ہوا یہ ہے کہ یمن سے مال غنیمت آیا تو سب کے حصے میں آیا تو سب کو ایک ایک چادریں ملی. کپڑا کاٹا گیا, سب کو بانٹا گیا, سب کو ایک ایک چادر ملی. اب ایک چادر سے کسی کا یہ سمجھ لو کہ لباس نہیں بن رہا. عمر فاروق اس کے بعد جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو پورا لباس پہنا ہوا تھا انہوں نے. تو ایک شخص نے کھڑا ہو کر یہ بولا امیر المومنین, اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جلیل و قدر کہ جن کی ہیبت یہ ہے کہ مدینہ پہ چٹائی پہ سو رہے ہیں, پتھر کا تکیہ ہے اور کیسر و کسرا کے بادشاہ ان کے نام سے کانپ رہے ہیں. عمر فاروق بولا ایک چادر سے ہمارا لباس نہیں بنا, امیر المومنین آپ کے جیسے بن گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک چادر میرے حصے میں آئی تھی, ایک چادر میرے بیٹے عبداللہ بن عمر کے حصے میں آئی تھی, تو اس نے اس کی چادر مجھے دے دی ہے, اس لیے میرا لباس بن گیا. یہ نظام چل رہا تھا اسلام میں. وہاں تو عام آدمی ایک یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیس کر سکتا تھا. دوران خلافت کہ ایک زرہ چوری ہو گئی, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خرید لی. اس نے کیس کر دیا کہ میری زرہ چوری ہو گئی تھی اور کسی نے لے جا کے اس کو بیچ دیا. قاضی شورا کی عدالت میں گیا. اب یہ قاضی شورا ہے, ان کی بھی بہت بڑی ہسٹری ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر پوری وقت میں یہی 5.5 سال تک یہی قاضی تھے, اور اس کے بعد بھی قاضی شورا کی عدالت میں کیس گیا. قاضی شورا نے کہا کہ آپ گواہ پیش کیجیے. تو جس وقت یہ زرہ خریدی تھی تو ساتھ میں صرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو قاضی شورا نے کہا کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی قبول نہیں کرتا ہوں, اور حضرت علی کی زرہ گواہی نہ ہونے کی بنیاد پر یہودی کو دے دی. حضرت علی کے خلاف فیصلہ دے دیا. یہودی نے کہا زرہ تو انہی کی ہے, لیکن میں مسلمان دیکھتا ہوں اسلام کا یہ کردار دیکھتا ہوں.
میں مسلمان ہوتا ہوں